بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد، جیسا کہ پچھلی آیتوں میں ہم نے یہ سنا کہ یہودی علماء جو تھے توریت میں انہوں نے تحریف و تبدیلی کی، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو شان و عظمت بیان کی گئی تھی اس کو انہوں نے بدل ڈالا، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حیت جو حضور کی تصویر اس میں بتائی گئی تھی کہ حضور کی آنکھیں کس طرح کی ہوں گی، حضور کے بال، حضور کا قد کس طرح ہوگا، ان تمام چیزوں کو انہوں نے بدل رکھ ڈالا۔ اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جو ظاہری طور پر مسلمانوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن یہودیوں کے پاس جاتے تو کہتے کہ ہم ایمان نہیں لائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہوں نے توریت میں تبدیلی کی ان کے بارے میں بتایا کہ بربادی ہے اور ہلاکت میں ہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی کتاب میں تبدیلی اور تحریف کی۔ اب اس کے بعد اگلی آیتوں میں ارشاد باری تعالی ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، اور وہ بولے کہ ہمیں تو آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا تم نے خدا سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا، اگر ایسا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بلکہ اللہ پر وہ بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ لن تمسنا النار، ہمیں تو ہرگز آگ نہ چھوئے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ وہ دوزخ میں ہرگز داخل نہ ہوں گے مگر صرف اتنی مدت کے لیے جتنے عرصے ان کے آبا و اجداد نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، اس کے بعد وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے، اور وہ مدت 40 دن ہے، بعض یہودیوں کے نزدیک 7 دن ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے کہ وہ تمہیں چند دن کے لیے ہی جہنم میں ڈالے گا؟ اگر ایسا کوئی عہد ہے تو پھر اللہ تعالی ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ تعالی پر جھوٹ باندھ رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ تم سے ایسا وعدہ کیوں کرے گا کہ تم جہنم میں زیادہ عرصے کے لیے نہیں رہو گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جس نے گناہ کا ارتکاب کیا اور اس کے گناہ نے اسے ہر طرح سے گھیر لیا، یعنی وہ کفر میں جا پڑا، تو وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، کیوں نہیں جس نے گناہ کمایا اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا تو وہی لوگ جہنمی ہے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیها خالدون، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں اور انہیں ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئۃ، اور کیوں نہیں جس نے گناہ کمایا اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا۔ اس آیت میں گناہ سے شرک و کفر مراد ہے، اور احاطہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ نجات کی تمام راہیں بند ہو جائیں اور کفر و شرک پر ہی اس کو موت آئے، کیونکہ مومن خواہ کیسا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو گناہوں سے گھرا ہوا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایمان جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، ایمان کی حفاظت کرنا ہر مسلمان مومن کے لیے فرض ہے، مگر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض ایسے جملے ہوتے ہیں جو ہمیں بولنے میں ہلکے معلوم ہوتے ہیں، ہم ان کی ویلیو کو نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پر اگر کسی گھر میں انتقال ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ کسی نوجوان کا اللہ اس کی کیا عمر تھی، اس کو موت کیوں دیا، یہ کلمات جو ہوتے ہیں کفریہ کلمات ہوتے ہیں، اس نے تیرا کیا بگاڑا تھا، یا کوئی مصیبت ہم پر آتی ہے تو میں نے کیا کیا تھا، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تقدیر آپ کے لیے لکھی ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑنا جھگڑنا یہ ہے، تو ایسے کلمات جو ہوتے ہیں ادا کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، بندہ کفر کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ جو ایمان ہے سب سے اہم دولت ہے۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رائے کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو عذاب ہے گناہوں کا وہ دینے کے بعد اس کو نکال کر پھر جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچائے گا۔
تو یہ ایمان کی حفاظت سب سے اہم چیز ہے، تو ہمیں ایمان کو بچانا چاہیے۔ اس کے بعد گناہ ہوتے ہیں تو پھر گناہوں کا عذاب چکھنے کے بعد ہمیں پھر بالآخر جنت میں جانا ہے۔ اگر یہ ایمان ہاتھ سے چلا جاتا ہے، ایمان جانے کے بعد کتنے ہی نیک اعمال کرتے رہے، وہ کفر کی اندھیروں میں گھیرا ہوا ہے، اور مرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔